نے بیان فرمایا کہ اگر کسی بندے کی نیند رات میں اچانک سے کھل گئی، وہ اٹھنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن اٹھ گیا، کسی طہارت کے مسئلے پر ہو یا پھر اچانک سے نیند کھلنے پر ہو، کسی اور مجبوری کے تحت اس کی اچانک سے رات میں نیند کھل گئی، جیسے نیند کھلی اس کی آنکھوں سے اس نے اپنی آنکھیں کھولی، فوراً اس کو چاہیے کہ ذکر پڑھے۔ کیا پڑھے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ۔ کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کے بعد لا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ تین اذکار پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو بندہ جو دعا مانگتا ہے اس کی دعا فوراً اللہ قبول کر لیتا ہے۔ کبھی بھی رات کے کسی بھی حصے میں آپ کی نیند کھل گئی، نیند طرح طرح کی چالوں سے اور آنے والے حادثات سے، پتہ نہیں کہ کب کیا حادثہ پیش آ جائے۔ اچھا خاصا گھر سے ایک انسان نکلتا ہے مسجد آنے کے لیے، کسی اور کام کے لیے، اچھا خاصا انسان جیسے گھر سے باہر نکلا، اچانک سے کوئی حادثہ پیش آیا، ایسا حادثہ پیش آیا کہ وہ زخمی ہوا، اس کا ہاتھ ٹوٹا، پیر ٹوٹا، نہ جانے کیا کیا ہوا، اس کے ساتھ حادثہ تھا۔ ایسے حادثے کبھی کبھار انسانوں کی زندگی میں آ جاتے ہیں، تو کوئی آدمی چاہتا ہے کہ ایسے حادثات سے محفوظ ہو، شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ ہو، ہر طرح کے چالوں سے، اس کے بدکاریوں سے محفوظ ہو، اور چاہیے اس آدمی کو چاہے کہ وہ آدمی اسی ذکر کا زیادہ سے زیادہ ورد کرتا رہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد زیادہ سے زیادہ کرتا رہے۔ جو بندے اس ذکر کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر طرح سے وہ محفوظ ہو جائیں گے، ہر طرح کے شاخاتیں کی۔ جب آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، جب آپ کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو نصیحتیں کی۔ آپ نے فرمایا کہ محمد جب اپنی امت کے پاس جاؤ تو سب سے پہلے ان کو میرا سلام کہنا، جب پہلے جاؤ تو ان کو پہلے میرا سلام کہنا، اور اپنی امت کو ایک پیغام دینا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، جنت ایک چٹیل میدان ہے، اور یہاں کی مٹی بڑی نرم مٹی ہے، بڑی نرم مٹی ہے، اور کوئی آپ کا امتی اس جنت کو آباد کرنا چاہتا ہے، کوئی آپ کا امتی اس جنت کے اندر اپنے نام کے کوئی درخت پودے لگانا چاہتا ہے، اسے کہہ دو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ارد کرتا رہے۔ آپ کے امتی کا کوئی شخص اگر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہے گا، ایک بار پڑھنے پر جنت کے اندر اسے ایک درخت لگایا جائے گا۔ اللہ اکبر، ایک بار پڑھنے پر اس جنت کے اندر ایک درخت لگایا جائے گا، جتنی بار آپ پڑھتے جائیں گے اتنی جنت آپ کی آباد ہوتی جائے گی۔ اس کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدس صاحب پر، اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ محترم حاضرین، کئی جمعہ سے ہم تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذکار میں سے جو فضیلتوں والے جملے، جو فضیلتوں والے اذکار ہیں، جس میں سے ماشاء اللہ تبارک اللہ اس کا کہنا، اور اس کے بعد انشاءاللہ کا کہنا، اس کے بعد بسم اللہ کا کہنا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلتوں والے جملے، کبریائی والے جملے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے والے جملے جو اپنی جگہ پر بڑی فضیلتیں رکھتی ہیں، وہیں پر انہی میں سے ایک اور جملہ میں آج کے خطبے میں آپ کے سامنے کوشش کروں گا۔ وہ کیا ہے؟ انہی اذکار میں سے ایک ذکر یہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ،
جو ہم صبح شام کے اذکار میں بھی پڑھتے ہیں، نمازوں کے بعد بھی پڑھتے ہیں، یہ ایک مسنون ذکر ہے، ایک چھوٹی سی دعا بھی ہے، قرآن کی ایک آیت بھی سمجھیں، اللہ کے نبی کی اس تعلق سے کئی احادیث مبارکہ ایسی ملتی ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضیلتیں اس کے بارے میں بیان فرمائی۔ دیکھیے جوامع الکلم جسے کہا جاتا ہے، دیکھنے کو پڑھنے کو بسا اوقات کچھ جملے بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ لے لیجئے آپ، سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح والا جملہ ہے، یہ سبحان اللہ دکھنے میں بہت چھوٹا ہے، پڑھنے میں بہت مختصر ہے، لیکن اس کی فضیلتوں کو اگر آپ دیکھیں گے اتنی بڑی بڑی فضیلتیں اس کی بیان کی جاتی ہیں، اللہ اکبر۔ تو اسی طرح سے ہر جملہ دیکھنے کو چھوٹا لگتا ہے، پڑھنے میں مختصر ہے، لیکن اپنی جگہ پر بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ تو آئیے آج کے خطبے میں اسی ذکر لا حول ولا قوت الا باللہ کا اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے بارے میں قرآن حدیث میں کیا بتاتی ہے، کچھ باتیں میں کچھ کروں گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ پہلے مجھ کہنے والے کو بھی اور ہم تمام سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ محترم حاضرین، جیسا کہ میں نے سورہ کہف کے مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کی، جیسا کہ ماشاء اللہ بارک اللہ کے بارے میں وہ واقعہ ہم نے اس عنوان میں گفتگو کی تھی، جو دو دوستوں کا باغیچہ تھا، جب باغیچے کے اندر داخل ہوئے تو کہنے لگا کہ باغیچہ میرا ہے، یہ باغیچے کا مالک میں ہوں، یہ باغیچہ فلاں ہے، فلاں تعریفیں کرنے لگا۔ تو ایک دوست نے نصیحت کی، اس نصیحت کا ذکر اللہ نے سورہ کہف میں کیا، کہا کہ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، جب بھی تم ایسی جنتوں کے اندر داخل ہو جاؤ، ایسے باغات میں، ایسے باغیچوں میں داخل ہو، تو سب سے پہلے ما شاء اللہ کہا کرو، اور اس کے بعد کہو لا قوت الا باللہ، میری اتنی قوت نہیں اگر اللہ نے نہ چاہا۔ آئیے سب سے پہلے یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں، میری اتنی جرت نہیں، میری اتنی مجال نہیں کہ میں کچھ کر سکوں، کچھ بن سکوں، کچھ بول سکوں، کچھ بنا سکوں، کچھ قدم بھی ڈال سکوں، میری اتنی مجال نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کی مدد کے علاوہ، اللہ کے اگر چاہت کے علاوہ، اگر اللہ نے چاہا تو میں کر سکوں گا، اللہ کی چاہت کے علاوہ نہ تو میرے اندر وہ طاقت ہے نہ قوت ہے، میں بڑا ہی جو ہے ایک عاجز انسان ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے لا حول ولا قوت، نہ تو میرے اندر طاقت ہے نہ میرے اندر جرت ہے، الا باللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا تو میرے اندر کوئی قوت نہیں، اس کا یہ مطلب ہے۔ اب آئیے دیکھتے چلیں اس چھوٹے سے ذکر کو کہاں کہاں پر استعمال کرنا ہے، کیسے کیسی فضیلتیں اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهَا كَنْزٌ مِّن كُنُوزِ الْجَنَّةِ، کہ آپ نے فرمایا حضرت انس بن مالک سے کئی روایتیں آتی ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ آپ کو نہ بتا دوں، کہا کہ معاذ میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتا دوں، تو حضرت معاذ نے کہا کہ کیوں اللہ کے نبی کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اللہ اکبر، مطلب کہ جنت کے کیسے خزانے ہیں، ان خزانوں میں سے ایک بہترین خزانہ یہ ورد ہے، صرف لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھیے کئی لوگوں کو بولنے میں آسان ہے، ہر بچے کو بھی جملے شاید کہ آتے ہوں گے، آنا بھی چاہیے، ہر مسلمان کو یہ اذکار آنے ضروری ہونے چاہیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں جہاں پر انسان چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا گزرتا ہر معاملے میں انسان کی زبانوں پر جملے جاری ہونے چاہیے۔ بڑے بد نصیب ہوں گے وہ مسلمان، بڑے بد نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کو یہ جملے بھی نہ آتے ہوں، جن کو ایسے چھوٹے چھوٹے اذکار بھی نہ معلوم ہو۔ آج کے ماحول میں ایسے مسلمان بڑے بد نصیب ہیں، ہر ایک کو سیکھنا بھی چاہیے اور بھی جو دوسرے اذکار بتائے گئے ان پر اس طرح کے ورد بھی کرنا چاہیے۔ اب آئیے محترم حاضرین دیکھتے چلیں، بلکہ کئی روایتوں کے اندر آپ دیکھیں گے اٹھا کر کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کہا گیا، جیسا کہ
باب الریان کے نام سے ہم کیا کہتے ہیں؟ جنت کے جو 8 دروازے بتائے گئے. ایک دروازہ صرف صلاح کا نماز پڑھنے والوں کے لیے, ایک دروازہ باب الریان روزہ رکھنے والوں کے لیے, ایک دروازہ فلاں کے لیے, ایک دروازہ فلاں کے لیے. تو کئی مفسرین نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ بھی جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. اللہ اکبر. تو اس کا جو لوگ ورد کرتے ہیں, جس کا اس تذکیر سب سے زیادہ لوگوں کی زبانوں پر ہوتی ہے, ایسے بندے بھی کل قیامت کے دن اس دروازے سے داخل ہوں گے. اب آئیے دیکھتے چلیں اس کی فضیلتوں کے بارے میں, کیا فضیلتیں اس کے بارے میں آتی ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات میں آپ سفر پر نکلے, آپ کو زمین سے لے کر بیت المقدس تک, وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر, جنت و جہنم کا منظر, آپ کو ساری چیزیں دکھائی گئی, ساری چیزوں کو آپ کو دکھایا گیا. اور درمیان سفر میں آپ نے کئی پیغمبروں سے ملاقاتیں کی, کئی پیغمبروں سے آپ کی ملاقات ہوئی. حضرت یوسف علیہ السلام سے, حضرت ادریس علیہ السلام سے, موسیٰ علیہ السلام سے, کئی پیغمبروں سے آپ کی آسمان پر آپ نے کئی پیغمبروں سے ملاقاتیں کی. جب آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی, جب آپ کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو نصیحتیں کی. آپ نے فرمایا کہ محمد جب اپنی امت کے پاس جاؤ تو سب سے پہلے ان کو میرا سلام کہنا, جب پہلے جاؤ تو ان کو پہلے میرا سلام کہنا, اور اپنی امت کو ایک پیغام دینا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے, جنت ایک چٹیل میدان ہے, اور یہاں کی مٹی بڑی نرم مٹی ہے, بڑی نرم مٹی ہے, اور کوئی آپ کا امتی اس جنت کو آباد کرنا چاہتا ہے, کوئی آپ کا امتی اس جنت کے اندر اپنے نام کے کوئی درخت پودے لگانا چاہتا ہے, اسے کہہ دو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ارد کرتا رہے. آپ کے امتی کا کوئی شخص اگر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہے گا, ایک بار پڑھنے پر جنت کے اندر اسے ایک درخت لگایا جائے گا. اللہ اکبر. ایک بار پڑھنے پر اس جنت کے اندر ایک درخت لگایا جائے گا. جتنی بار آپ پڑھتے جائیں گے اتنی جنت آپ کی آباد ہوتی جائے گی. دیکھیے دنیا کے اندر میں بھی آپ بھی کسی جگہ کو خریدنا چاہتے ہیں, کسی چھوٹی سی جگہ اپنے حصے میں نام میں کرنا چاہتے ہیں تو لاکھوں کے روپے ادا کرنے پڑتے ہیں. چھوٹی سی زمین خریدنے کے لیے, یہ فانی دنیا جو چھوڑ کر جانے والی, کوئی ہمیشہ رہنے والی نہیں, یہ چھوڑ کر جانے والی دنیا کو تھوڑا سا زمین کا حصہ بھی اگر میں لینا چاہوں تو لاکھوں کے روپے ادا کرنے پڑیں گے. زمین کو اتنی چھوٹی موٹی زمین, اور یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنت جو کبھی ختم ہونے والی نہیں, اور ایسی زمین جہاں پر اس کی نرم مٹی جو باغیچوں سے بھری ہوئی, نہروں کے ساتھ بھری ہوئی, ہر طرح کی خواہشات کو پوری کرنے والی جگہ, ایسی جگہ کو آباد کرنے کے لیے اللہ نے چھوٹا سا ود رکھا ہے. جو بندے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے جائیں گے ان کے حق میں اتنی جنت آباد ہوتی جائے گی. جتنی بار پڑھیں گے, جتنا پڑھتے جائیں گے اتنے درخت لگیں گے, اتنی جنت ان کی بڑی ہوتی جائے گی. تو محترم حاضرین, انسان کو چاہیے کہ اس ذکر کا زیادہ سے زیادہ ورد کرتا رہے, چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا, جب بھی زبان خاموش ہو یہ ذکر پڑھتا رہے. آپ تجارت کر رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, زبان آپ کی خاموش ہے. آپ گاڑی چلاتے ہوئے گزر رہے ہیں, راستہ آپ کا کٹ نہیں رہا ہے, لیکن آپ خاموش ہیں. یہ خاموش رہنے کی بجائے آپ اپنا کام کرتے ہوئے بھی زبان سے اگر یہ پڑھتے جائیں گے, یقین مانیے آپ ایسی فضیلتیں آپ کی زندگی کے اندر آئیں گی, آپ یقین نہیں کر پائیں گے. اب آئیے دیکھتے چلیں کتنی فضیلتیں اس کے بارے میں بیان کی گئی. ہر انسان چاہتا ہے کہ میں بھی, آپ بھی, ہر طرح کی مصیبت سے ہماری حفاظت ہو, ہر طرح کی پریشانی سے ہم بچ جائیں, بالخصوص شیطان کے وسوسوں سے, شیطان کے مکر و فریب سے, شیطان کے طرح طرح کی چالوں سے, اور آنے والے حادثات سے. پتہ نہیں کہ کب کیا حادثہ پیش آ جائے. اچھا خاصا گھر سے ایک انسان نکلتا ہے مسجد آنے کے لیے, کسی اور کام کے لیے, اچھا خاصا انسان جیسے گھر سے باہر نکلا, اچانک سے کوئی حادثہ پیش آیا. ایسا حادثہ پیش آیا کہ وہ زخمی ہوا, اس کا ہاتھ ٹوٹا, پیر ٹوٹا, نہ جانے کیا کیا ہوا اس کے ساتھ, حادثہ تھا.
ایسے حادثے کبھی کبھار انسانوں کی زندگی میں آ جاتے ہیں، تو کوئی آدمی چاہتا ہے کہ ایسے حادثات سے محفوظ ہو، شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ ہو، ہر طرح کے چالوں سے، اس کے بدکاریوں سے محفوظ ہو، اور چاہیے اس آدمی کو چاہے کہ وہ آدمی اسی ذکر کا زیادہ سے زیادہ ورد کرتا رہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد زیادہ سے زیادہ کرتا رہے۔ جو بندے اس ذکر کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر طرح سے وہ محفوظ ہو جائیں گے، ہر طرح کے شلاؤں سے، آنے والی برائیوں سے، آنے والے حادثات سے، ہر طرح سے آپ کو بچا لیا جائے گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آپ نے ایک جگہ پر کہا انسان کے گناہوں کے کفارہ، میں بھی آپ بھی ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، میں بھی بشر ہیں آپ بھی بشر ہیں، انسان ہونے کے ناحیے سے کبھی ہم سے بہت زیادہ گناہ ہو جاتے ہیں، اور ہماری چاہت بھی ہے، خواہش بھی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ان گناہوں کو معاف کرے، ہم بار بار دعائیں بھی کرتے ہیں، اللہ معاف بھی کرتا ہے، لیکن کچھ اذکار بھی اللہ کے نبی نے سکھائے، اگر بندہ یہ ذکر پڑھتا رہے، کچھ اذکار پڑھتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو۔ سمندر کا پانی کتنا ہوتا ہے، کتنا لمبا چوڑا سمندر کا پانی، اگر کسی بندے کے گناہ اس پانی کی مقدار کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اگر بندہ یہ اذکار پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس کے گناہ معاف کر دے گا، شرط ہے کہ اس میں شرک کا گناہ نہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا پاٹ اس کے اندر نہ ہو، عقیدہ مضبوط ہو، عقیدے کو چھوڑ کر جتنے بھی گناہ ہیں اللہ سب معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ نے فرمایا جو بندہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ایک جگہ پر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جو 5 اذکار بتائے گئی، کوئی بندہ اس اذکار کو پڑھتا ہے اس آدمی کے پورے پورے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس کا ورد اگر کرتا رہے یقین کے ساتھ، توبہ کی نیت سے، سچے خالص دل سے، جو بندے ایسے اذکار اپنی زبانوں پر پڑھیں گے، پڑھنے سے آپ کی زبان سے نکلنے والے جملے آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے اور دیکھتے چلیں، اچانک سے کبھی کبھار ہوتا کیا ہے، میری بھی آپ کی بھی آدھی رات میں کبھی کبھار نیند کھل جاتی ہے، اچانک سے نیند بیدار ہو گئی۔ دیکھیے دعا کی قبولیت کے کئی ذرائع اللہ نے بتائے، انسان جو پریشان ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کبھی کبھار اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع انسان کو عنایت کیے، اگر بندہ ایسے موقعوں پر اللہ سے مانگے گا تو فوراً اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ کیسے کیسے موقع؟ بہت سارے موقع ہیں، دعا کے عنوان پر ہم نے کبھی تذکرہ اس کا کیا ہے، کئی ایسے موقع اللہ نے انسان کو عطا کیے۔ نماز سے آ کر اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت بہترین وقت ہے، یہ اس وقت میں کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ اذان ہونے کے بعد سے لے کر اقامت کے ہونے کے درمیان میں دعا کا صحیح وقت ہے، مغرب کی اذان سے پہلے کا وقت، تہجد کا آخری وقت جو صبح ہونے سے پہلے، اور بھی کئی ایسے اوقات ہیں۔ انہی میں سے ایک وقت اللہ نے بتایا، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اگر کسی بندے کی نیند رات میں اچانک سے کھل گئی، اٹھنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن اٹھ گیا، کسی طہارت کے مسئلے پر ہو یا پھر اچانک سے نیند کھلنے پر ہو، کسی اور مجبوری کے تحت اس کی اچانک سے رات میں نیند کھل گئی، جیسے نیند کھلی اس کی آنکھوں سے، جیسے اس نے اپنی آنکھیں کھولی، فوراً اس کو چاہیے کہ ذکر پڑھے۔ کیا پڑھے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ 3 اذکار پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو بندہ جو دعا مانگتا ہے اس کی دعا فوراً اللہ قبول کر لیتا ہے۔ کبھی بھی رات کے کسی بھی حصے میں آپ کی نیند کھل گئی، نیند جیسے کھلی، کروٹ بدلنے کے لیے آپ کی آنکھ کھلی ہو، رات میں کسی پہر میں آپ کی آنکھ کھلی ہو، جیسے آپ کو خیال آیا کہ ابھی رات باقی ہے، میں تو سو رہا تھا، اچانک سے آنکھ کھل گئی، فوراً ذکر آپ پڑھیں، اور جو دعا مانگنا چاہتے ہیں، جو بندہ دعا مانگے گا اس کی دعا فوراً قبول کر لی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا
کہ اللہ تعالیٰ کے اذکار میں سے لا حول ولا قوت الا باللہ بھی دعا کی قبولیت کرانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اب آئیے دیکھتے چلیں رزق کا معاملہ ہو. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے پورے اذکار صرف یہی نہیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ ذکر کی ایک ایسی برکت ہے کہ جو بندے کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا حول ولا قوت الا باللہ, جو اذکار انسان کو آتے ہیں, جو بندہ بار بار اپنے زبان پر اللہ کا ذکر کرتا ہے نا, ایسے بندے کی زندگی میں ہمیشہ اللہ کی برکتیں رہتی ہیں, ایسے بندوں کی زندگی میں ہمیشہ خوشحالیاں ہوتی ہیں, ایسے بندوں کی زندگی میں ہمیشہ چین, سکون, عافیت ہوتی ہے. اگر کسی کی زندگی میں چین نہیں ہے, سکون نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے, ان کو اندازہ لگائیں, غور کرنے کی ضرورت ہے. وہ لوگ اپنے آپ کو دیکھیں, میں اللہ کا ذکر کب کب کرتا ہوں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, قرآن نے کہا اگر دلوں کو چین, دلوں کا سکون چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو. آپ دیکھیں گے ڈپریشن کا جو مرض ہے, بیماری, ایک ایسی بیماری عجیب و غریب جس کا کوئی علاج بتایا ہی نہیں گیا ابھی تک, کوئی اس کا علاج نہیں ہے. انسان کا زیادہ سوچنا, کسی بھی معاملے میں کسی نے مجھے کچھ کہہ دیا, میں بہت زیادہ اس کے بارے میں سوچتا ہوں. کسی نے مجھے کچھ دینا تھا, نہیں دیا, تو اس کے بارے میں بہت زیادہ میں فکر کرتا ہوں, اتنا سوچتا ہوں, سوچ کے میں اپنے ذہنی طور پر ایک مریض بن چکا ہوں. ایسا مریض جس کا کوئی علاج ہی نہیں. اب پاگل ہونا ایک باقی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں. بسا اوقات انسان اتنی زیادہ ڈیپ میں چلا جاتا ہے. تو ایسے جس کو ہمیشہ ڈپریشن کی شکایت ہو, جس انسان کو طرح طرح کے اس طرح کی زیادہ سوچنے کی عادت ہو, ایسے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں, اور بالخصوص لا حول ولا قوت الا باللہ کا کریں. لا حول ولا قوت الا باللہ ہر طرح کی بیماری, اللہ نبی نے حدیث کے اندر فرمایا کہ تقریباً کئی بیماریوں کا علاج ہے. یہ کسی کو مرض ہوا ہے, کسی کو علاج کرنا ہے, نظر بد ہوئی ہے, کسی اور طرح کی بیماری ہے, نفسیاتی مریض ہے, یا پھر ذہنی طور پر سوچنے کا عادی ہے, ڈپریشن کا مرض ہے, اس کو چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے. اور اسی طرح سے جیسا کہ میں نے کہا رزق کا معاملہ ہے. دیکھیے عام طور پر کئی مسلمانوں کی شکایتیں آج بھی اور زمانے قدیم سے بھی رہی کہ رزق کو لے کر کئی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے رزق میں کمی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دروازے نہیں کھولے ہیں, میں جتنا بھی کماتا ہوں پیسہ رکتا نہیں ہے, یا بھی میں جتنا بھی کماتا ہوں پیسے آتے بھی ہیں تو کہیں اور چلے جاتے ہیں. بہرحال رزق کا معاملہ ہے, یا تو برکت نہیں ہے, یا تو پھر ہے تو مال آپ جمتا نہیں, کھڑتا نہیں ہے. طرح طرح کی شکایتیں لوگوں کی, ہر طرح کا مسئلہ اللہ تعالیٰ کے اذکار میں رکھا گیا ہے. آپ دیکھیں گے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صحابی رسول حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کون ہے؟ یہ صحابی رسول ہیں, اور ان کے بیٹے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بیٹے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ کفار نے انہیں گرفتار کر لیا, گرفتار ہو گئے. جیسے ایک ہی لوتے ایک بیٹے تھے حضرت عوف بن مالک, ان کا ایک بیٹا وہ بھی گرفتار کر لیا گیا. اب اللہ کے نبی خدمت میں حضرت عوف بن مالک آئے, آ کر کہا کہ اللہ کے نبی میرا ایک ہی بیٹا ہے, اور وہ ایک بیٹا بھی میرا گرفتار کر گیا ہے, گرفتار ہو چکا ہے, اور وہی کمائے گا تو ہمارا گھر چلے گا, کمانے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے گھر کے اندر, معاشی حالت ہماری بہت خراب ہے, پیسہ آنا, مال کا آنا ہمارے گھر میں پوری طرح سے بند ہے. اب کیا کریں؟ کوئی وظیفہ بتائیں, آپ ہی بتائیں. اس وقت اللہ کے نبی نے وظیفہ آپ کو بتایا. حضرت عوف بن مالک صاحب نے کہا, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عوف تم کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرتے رہو. صحیح حدیث سے ثابت ہے. جیسے اللہ کے نبی نے وظیفہ بتایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کثرت کے ساتھ کرتے رہو, حضرت عوف بن مالک گھر چلے گئے, جن کا بیٹا گرفتار تھا کفار کے پاس, جا کر ورد کرنے لگے. ایک روایت کے مطابق بیٹے نے بھی کیا, اللہ عالم. لیکن عوف بن مالک جیسے گھر گئے, جانے کے بعد باپ نے زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ ذکر آپ نے پڑھتے رہے. راوی حدیث کہتے ہیں جو ان کے بیٹے حضرت سالم رضی اللہ عنہ جو گرفتار ہو چکے ہیں, جن کے ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال دی گئی تھی, بیڑیوں سے باندھ دیا گیا تھا,
یہاں باپ کے ورد کرنے کے کچھ ہی دن یا کچھ ہی لمحات کی کیا دیر تھی، اچانک سے وہ بیڑیاں کھل گئی. جو بیٹا گرفتار تھا وہ بیٹے کے ہاتھ میں جو بیڑیاں تھی وہ بیڑیاں کھل گئی، اور جیسے بیڑیاں حضرت سالم کے کھل گئی وہ باہر نکل کر آئے کمرے سے، جس کمرے کے اندر آپ کو بند کیا گیا تھا. جیسے باہر آئے، آ کر دیکھا، فوراً دیکھا تو ایک اونٹنی سواری کھڑی ہے جس کا کوئی باندھا ہوا بھی نہیں، کھلی اونٹنی کھڑی ہے، گویا بس بیٹھ کر جانا ہے. سواری تیار تھی. جیسے باہر نکل کر آئے، اونٹنی پر سوار جیسے ہوئے تو جو میدان تھا، میدان میں کئی طرح کے دور دور پر اور بھی زیادہ اونٹ نظر آ رہے تھے. ایک روایت کے مطابق اور بھی زیادہ 100 کے قریب اونٹ تھے، 100 سے زیادہ تھے. 100 اونٹ جو میدان میں کھڑے تھے، حضرت سالم ایک اونٹنی پر جیسے سوار ہو کر نکلنے لگے، پورے اونٹ ایک بیگ ہو کر اس اونٹنی کے پیچھے آنے لگے. آپ ایک اونٹ پر سوار ہو کر نکلنے لگے تو میدان میں جتنے اونٹ کھڑے تھے سارے کے سارے اونٹ اس اونٹنی کے پیچھے آنے لگے. دیکھا کہ ماجرا کیا ہے، پکارتے ہوئے کچھ اونٹ، چلاتے ہوئے کچھ اونٹ آنے لگے. بہرحال حضرت سالم گھر پہنچ گئے. گھر آئے، دروازے پر دستک دی. حضرت عوف بن مالک نے دروازہ کھولا تو دیکھا اپنے آنکھوں کے سامنے بیٹا ہے جو بیٹا گرفتار کر کے لے گیا تھا. دیکھا کہ بیٹا آزاد ہو کر آ چکا ہے، اور دیکھا تو باہر اونٹوں کا ایک جھنڈ کھڑا ہے پوری طرح سے. ایک اونٹوں کا ریوڑ جس کے اندر 100 سے زیادہ، 100 کے قریب 100 اونٹ کھڑے ہیں باہر. اب پوچھا کہ کس کے اونٹ ہیں؟ حضرت سالم نے اپنے باپ سے کہا کہ اے ابو جان مجھے معلوم تو نہیں، میں جیسے باہر نکلا میری بیڑیاں جیسے کھلی، میں بھاگنے لگا، میں ایک اونٹ پر سوار ہوا، اس کے پیچھے اتنے اونٹ بھاگتے ہوئے آئے. اب کرنا کیا ہے؟ کیا یہ اونٹ لینے ہیں یا نہیں لینے ہیں؟ کس کے حق میں جائیں گے معلوم نہیں. باپ بیٹے دونوں مل کر اللہ کے نبی کے پاس گئے. جا کر پورا ماجرا اللہ کے نبی کو سنا. اللہ کے نبی دراصل بات یہ ہوئی کہ ایسا ہوا، ماجرا ایسا ہوا، تو ہمارے بیٹے نے ایسے چڑھ کر جیسے آیا تو اس کے پیچھے اتنے سارے اونٹ آ گئے. اب یہ اونٹوں کا کرنا کیا ہے؟ کیا یہ اونٹ ہمارے ہیں کسی اور کے ہیں؟ اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ پورے کے پورے اونٹ تمہارے ہیں. یہ تمہارا جو ذکر تھا، جو لا حول ولا قوت الا باللہ کی جو برکت تھی، جو تم نے شکایت کی تھی کہ ہمارے گھر کا معاشی حالت بہت کمزور ہے، ہمارے گھر میں مال کی کمی ہے، تو اس کی برکت یہ ہے کہ پورے پورے اونٹ تمہارے ہیں. تم چاہو تو بیچو یا تو رکھو، اسے پالو، کچھ بھی کرو، تمہارے ہیں. اللہ. تو پتا چلا کسی بندے کو اگر معاش کی تکلیف ہو، تنگی ہو، پیسوں کی کمی ہو، روزی روٹی کا مسئلہ ہو، اس آدمی کو بھی چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے. یہی نہیں بلکہ جتنے اذکار انسان کو، اگر مومن حضرات ایک اپنے آپ کو جو مومن سمجھتا ہے، بندہ اگر ایسے اذکار زیادہ سے زیادہ پڑھے گا، ہر طرح کی پریشانیوں سے، ہر طرح کے امراض سے، ہر طرح کی مصیبتوں سے انسان محفوظ ہو جائے گا. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کے اذکار کو آپ نے لازم قرار دیا. صبح شام کے اذکار پڑھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. صبح میں کچھ اذکار سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، شام کے کچھ اذکار مغرب میں غروب ہونے سے پہلے. جو بندے صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں، اللہ کی قسم ان لوگوں سے آپ پوچھیں گے، زندگی کے اندر ایک عجیب و غریب چین سکون وہ لوگ دیکھیں گے. جو بندے پڑھتے ہیں، جیسے آپ پڑھنا شروع کریں گے خود آپ محسوس کریں گے شاید بڑا چین ہے، بڑا سکون ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ سکون کی جگہ ہے. جتنا ذکر آپ اللہ کا کثرت کے ساتھ کریں گے اتنا چین، اتنا سکون ہماری زندگیوں کے اندر آئے گا. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم تمام کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والا بنائیں. اور جس طرح کی لوگوں کی پریشانیاں ہیں، لوگوں کی مجبوریاں ہیں، مصیبتیں جن لوگوں پر اللہ نے دی ہیں آزمائش کے طور پر، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں پر رحم فرمائے اور تمام لوگوں پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.